میرا نام گلناز ہے. میری عمر 18 سال کی ہے. میرا قد درمیانہ اور میں کافی پرکشش ہوں. میں اپنے خاندان کے سب سے حسین لڑکی تھی. میرا ایک بھائی ہے جس کی عمر 18 سال ہے. میرا بھائی مجھ سے 1 سال بڑا تھا پر اس کا مجھ پر کافی رعب ہوتا تھا. وہ مجھ پر بہت پابندیاں لگاتا تھا اور یہ بھی کہتا تھا کہ یہ پابندیاں آج کل کے زمانے میں بالکل ٹھیک ہیں اور اس میں میری ہی بھلائی ہے. مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا بھائی خود دودھ کا دھلا ہوا بالکل نہیں تھا. وہ روز رات کو لیٹ واپس گھر آتا تھا. میرے پوچھنے پر مجھے کہتا تھا کہ ایک کام ہے. میں اس کام کو نہ سمجھ سکی. میں اس کی بہت جاسوسی کرتی تھی. رات کو اس کے روم سے عجیب آوازیں آتی تھی لیکن میں اس کا ذکر کسی سے بھی نہ کرتی تھی. بس مجھے اس بات کا دکھ ہوتا تھا کہ میرا بھائی وہی کام کر رہا ہے جس سے مجھے منع کرتا ہے. میں جس کالج میں تھی وہ شہر کا سب سے اچھا کالج تھا اور میری ہر طرح کی دوست تھی. ایک دوست مجھ سے پوچھتی تھی کہ میرے پاس کوئی موبائل کیوں نہیں ہے پر آگے میں چپ ہو جاتی. اس کا نام سونیا تھا. وہ کافی ماڈرن سی تھی. میرا بھائی مجھ سے کالج واپسی لینے پہ جب بھی جاتا تھا تو ثانیہ میرے بھائی کو دیکھتی تھی اور اگلے دن مجھ سے میرے بھائی کی تعریف کرتی تھی کہ تمہارا بھائی کافی ہینڈسم ہے. میں بھی رشک کرتی تھی. اب روز کا معمول بن گیا تھا. وہ جب بھی میرے بھائی کو دیکھتی تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی تھی. ایک دفعہ میری ایک بک اس کے بیگ میں چلی گئی. اس کے بہانے وہ میرے گھر آ گئی اور اس وقت میرا بھائی گھر پر تھا. میں نے اس کی نظروں کو دیکھا جو میرے بھائی پر تھی. میں اس کی نیت جانتی تھی لیکن میرا بھائی پہلے سے ہی کسی لڑکی کے ساتھ تھا تو میں نے اس بات کو ہلکے میں لے لیا. اگلے دن ثانیہ پھر سے میرے گھر آ گئی. اس بار اس کی ڈریسنگ بہت عجیب تھی کہ میرا بھائی دلچسپی سے اس کے جانب متوجہ ہو رہا تھا اور وہ اس وجہ سے خوش ہو رہی تھی. میں نے اس سے آنے کی وجہ نہ پوچھی لیکن جب وہ چلی گئی تو میں نے اپنے بھائی کی کلاس لے لی کہ وہ ثانیہ کو اتنا گھور کر کیوں دیکھ رہا تھا. میرا بھائی کہنے لگا. میں فوراً واش روم کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تو وہ واش روم میں عجیب آواز نکال رہے تھے لیکن شاور کے شور سے میری سمجھ میں کچھ نہ آیا. میں سیڈی روم میں چلی گئی اور اس کے فری ہونے کا انتظار کرنے لگی. وہ واش روم میں اس وقت میرے بھائی کے ساتھ موجود تھی اور مزے کر رہی تھی. یہ بات مجھے معلوم نہ ہوئی لیکن وہ باہر نکلی تو واپس جانے کی ضد کرنے لگی اور کہنے لگی کہ اس کا پیٹ خراب ہے. میں نے بھی اس سے نہیں روکا تھا. ایک دفعہ ہم پڑھائی کر رہے تھے. جب اچانک سے بارش ہونے لگی تو میرے بھائی نے تار سے کپڑے اتارنے کا کہا. میرے ساتھ ثانیہ بھی آنے لگی. یہی سوچ کر میرا بھائی بھی تیار ہو گیا اور چھت پر آنے لگا. میں نے نوٹ کیا تھا کہ ثانیہ میرے بھائی کو تار سے کپڑے اتار کر پکڑا رہی تھی. میرا سارا دھیان اپنے کام پر تھا جب میرے بھائی نے ثانیہ کو موقع ملتے ہی ٹچ کیا تھا اور ثانیہ بھی آگے سے ہنسنے لگی تھی. میں نے یہ چیز دیکھی تو ثانیہ سے بات کی کہ میرا بھائی رات کو لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے اور آدھی رات کو گھر آتا ہے. اس لیے اگر اس کے ذہن میں میرے بھائی کو لے کر کوئی عجیب خیال ہیں تو وہ سدھر جائے. پر وہ کہاں سدھرنے والی تھی. وہ تو میرے بھائی کو اپنی لت لگوا چکی تھی. میرا بھائی اب مجھے بھی عجیب نظروں سے دیکھنے لگا تھا. وہ پہلے مجھے کبھی ایسا نہیں دیکھتا تھا پر اچانک سے اس کی نظریں بدل گئی تھی جس کے پیچھے مجھے ثانیہ کا ہاتھ لگ رہا تھا. ثانیہ کی سالگرہ آئی تو میرے بھائی نے اس سے ایک شرٹ گفٹ کی تھی. یہ بھی مجھے تب معلوم ہوا جب اچانک ہی بھائی کے روم کی صفائی کرتے ہوئے میں نے وہ شرٹ دیکھ لی اور چند دن بعد ثانیہ وہی شرٹ پہن کر گھر آ گئی. میرا بھائی اس سے دیکھ کر آنکھ مارنے لگا تو میں معاملہ سمجھ گئی تھی. اب میری پوری کوشش ہوتی تھی کہ کسی بھی طریقے سے ثانیہ کو اپنے بھائی سے دور رکھوں. میں نے ثانیہ سے کہہ دیا تھا کہ اب وہ میرے گھر نہ آیا کرے پر اس سے میری بات کا رتی بھر بھی اثر نہ ہوا. اگلے دن دوبارہ وہ آ گئی تھی لیکن میرا بھائی اب اس وقت گھر پر کم ہوتا تھا. میں نے اپنے بھائی کی ایک دفعہ چیٹ پکڑ لی تھی جس پر وہ رات کو دن میں ہوا کام یاد کرتے تھے. تب مجھے پتا چلا تھا کہ وہ واش روم میں اتنا زیادہ کیوں جاتے تھے اور پھر اچانک سے اس کا پیٹ کیوں خراب ہو جاتا تھا. وہ اس لیے خراب ہوتا تھا کیونکہ اس کا
کام تو مکمل ہو جاتا تھا جس کے لیے وہ آتی تھی۔ میں نے ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کا منصوبہ بنایا اور اس کے لیے ثانیہ کو دوبارہ اپنے گھر آنے کا کہا تھا کہ پڑھائی کے بہانے میں اس پر نظر رکھ سکوں۔ وہ اب پھر سے آنے لگی تھی۔ میرا بھائی اس وقت گھر پر ہوتا تھا۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ میرا بھائی ثانیہ سے باہر مل لیتا ہے تب بھی گھر پر نہیں ملتا ہے۔ ایک دفعہ میں نے ثانیہ کو کہا کہ وہ میرا انتظار کرے، میں نہانے جا رہی ہوں، جس پر وہ رات کو دن میں ہوا کام یاد کرتی تھی۔ تب مجھے پتا چلا تھا کہ وہ واش روم اتنا زیادہ کیوں جاتی تھی۔ جیسے ہی میں نہا کر واش روم سے باہر نکلی تو میرا بھائی ثانیہ کی طلب کر رہا تھا۔ مجھے میرے بھائی پر بہت ہی غصہ آیا تھا اور ان دونوں کو ایسی حالت میں دیکھ کر شوق لگا تھا۔ میں نے اپنے بھائی کو کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے، میری ہی دوست کے ساتھ تم کب سے یہ سب کر رہے ہو؟ پر میں چپ رہی، لیکن اب تو حد ہی ہو گئی ہے کیونکہ تمہارے اندر کوئی بھی شرمندگی کی آثار نہیں ہیں۔ اور ثانیہ بھی مجھے ایسی حالت میں دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ گلناز تم سمجھتی نہیں ہو، یہ چیز سب کے لیے بہت اہم ہوتی ہے، تم بھی کرو گی تو تمہیں بھی مزہ آئے گا۔ میں نے اس کی بکواس پر اس سے ایک تھپڑ مارا تھا جب میرے بھائی نے مجھے ڈانٹا اور کہنے لگا ثانیہ نے مجھے نہیں کہا تھا بلکہ میں خود موقع دیکھ کر اس کے پاس آیا تھا اور میں چاہوں تو وہ میرے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے۔ لیکن میں نے اپنے بھائی کو دھمکی دی کہ اب یہ سب کچھ میں امی ابو کو بتاؤں گی، پہلے تو تم یہ سب باہر کرتے تھے پر آج گھر پر کر کے تم نے حد پار کر دی، تم نے یہ کام شاور تک میں کیا ہوا ہے۔ ثانیہ اپنی عزت داؤں پر لگائی دیکھ کر رونے لگی تھی اور کہنے لگی کہ میں ایک دفعہ بھائی کے ساتھ کر کے دیکھوں، پھر مجھے بھی معلوم ہو جائے گا اس چیز میں کتنا سکون ہے۔ پر میں نے اس کی ایک نہ سنی اور باہر نکلنے لگی۔ جب ثانیہ نے مجھے دھکا دیا اور میں فریش پر گر گئی تھی، اس نے میرے بھائی کو میرے ساتھ کرنے کا کہا۔ میں چیختی چلاتی رہی پر بھائی بھی اس کی بات مانتے جا رہا تھا اور جیسا وہ کہتی میرا بھائی چپ چاپ ویسا ہی کر رہا تھا۔ میں نے خود کو آزاد کرنے کی کافی کوشش کی پر کچھ دیر بعد مجھے مزہ آنے لگا تھا۔ میں اب عجیب سی آوازیں نکال رہی تھی۔ ثانیہ بھی مجھ سے کہنے لگی تھی کہ دیکھا میں نے کہا تھا نا تمہیں بھی سکون ملے گا، تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئی تھی۔ میں بہت عجیب محسوس کر رہی تھی پر یہ سب مجھے سکون بھی دے رہا تھا، اس لیے ان کی طرح بھی میں بھی کام کرنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد ثانیہ نے مجھ سے بولا کہ اب میں بھی اس کام میں شامل ہو چکی ہوں، اس لیے کسی کو بھی نہ بتاؤں، پر میں نے اس کی بات پر عمل نہیں کیا تھا اور اس سے یہ بھی بولا کہ یہ میرے ساتھ زبردستی ہوئی ہے، میں اپنے بھائی کو ایسی لڑکی کے ساتھ کبھی بھی ملنے نہیں دے سکتی جس کی اتنی بری سوچ ہو۔ میں نے اپنی امی کو بتا دیا تھا کہ بھائی سونیا کو ساتھ یہ سب کرتے ہیں، پہلے یہ شکر کرتے تھے پر ایک دفعہ میں نے نہانے کے لیے گئی جب پیچھے سے ان دونوں نے کیا اور میں نے دیکھ لیا۔ میری امی کو سونیا پر غصہ آیا تھا، میرے بھائی کی ابھی اتنی عمر نہ تھی پر پھر بھی امی نے اس کا رشتہ تلاش کرنے کا سوچا تھا۔ میں نے امی کو یہ بتا دیا تھا کہ اس سب میں سونیا کا قصور ہے، اسی نے ہی بھائی کو پھنسایا تھا، لہٰذا اس بارے میں وہ بھائی سے بات نہ کرے۔ امی نے میری بات مان لی اور پھر کچھ ہی دنوں میں بھائی کا رشتہ پکا ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی پسند کی لڑکی تلاش کی تھی جو کافی سادہ سی تھی، وہ میرے بھائی کی پسند کے مطابق بھی نہیں تھی، پر اب کوئی اور آپشن نہ تھا۔ مجھے ابھی وہ وقت یاد تھا جب ثانیہ اور بھائی نے میرے ساتھ کام کیا تھا۔ میرا دل کیا تھا کہ ثانیہ کو بتاؤں کہ میں نے اپنے بھابھی کا بندوبست کر لیا ہے جو کہ اس سے بھی پیاری ہے، پر ثانیہ کی بھی کسی جگہ بات پکی ہو چکی تھی۔ میں نے بھائی کو بتایا کہ ثانیہ نے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ میرے بھائی کو میری بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ جب میں نے اسے ثانیہ کی منگنی کی تصویر دکھائی تو وہ بھی یہی سمجھنے لگا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے۔ اب میں نے اپنے بھائی کو امی کی بات مان لی تھی اور میرا بھائی بھی چپ کر کے اب اپنی بیوی کے خواب دیکھنے لگا تھا جو اس کے نکاح میں آ چکی تھی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ، تھینکس فار واچنگ۔